بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا، بلاول بھٹو زرداری کے سفارتی مشن کے اثرات سامنے آنے لگے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے ٹرمپ کے موجودہ دور میں ہی مسئلہ کشمیر کے حل کی امید ظاہر کر دی۔ پریس بریفنگ میں کہا، صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ہر قدم نسلوں کے درمیان جنگ اور نسلوں کے درمیان جاری اختلافات کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ امریکی صدر نے ایسے لوگوں کو میز پر لا بٹھایا اور بات چیت ممکن بنائی جن کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے، پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام، بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کا بیانیہ ناکام فوجی مہم کے بعد کی مایوسی کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی امریکہ سمیت دنیا معترف۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ جنرل مائک کاریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان غیر معمولی طور پر انسداد دہشت گردی کے شراکت دار کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے ایبی گیٹ بم دھماکے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے جعفر کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گرفتاری کے بعد سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی فعال جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو ہم پیچھے۔ واضح طور پہ کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ سے لے کے تمام مسئلے کے حل ہونا چاہیے، اور یہ بڑے نیک خواہشات ہے، بلکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں خواہشات کیا، یہ تو ہم سے وعدے کیے گئے۔ پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان سے مسئلہ کشمیر پھر سے زندہ ہو گیا۔ واضح ہو گیا، مسئلہ کشمیر دو ممالک کے درمیان تنازع ہے، یہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لندن میں وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا، صدر ٹرمپ نے بار بار امن اور مذاکرات کی بات کی۔ بھارت کے اعلانات نے صدر ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کو امن کے لیے انڈیا کو کان سے پکڑ کر بھی مذاکرات کے میز پر لانا پڑا تو وہ لائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے مفاد میں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی سمیت تمام مسائل بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان امن اور بھارت جنگ کی بات کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں جنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن حد تک ریلیف دیا۔ مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں، خسارے کی وجہ سے ہر چیز قرضہ لے کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا، قانون سازی نہ ہوئی تو 400 ارب کے اضافی ٹیکس لگانا ہوں گے۔ کچھ ملکی اخراجات ضرورت کے تحت بڑھائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وفاقی اخراجات کم کریں۔ تنخواہ یا پینشن کی بات ہو تو کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی شرح ابھی بھی 7.5% ہے۔ زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا۔ چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے۔ زرعی شعبے پر ایڈیشنل ٹیکس نہ لگانے کے حوالے سے بورڈ سے بات کی گئی ہے۔ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.3 ٹریلین لیے جا رہے ہیں۔ 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹمز ڈیوٹیز کو کم کیا۔ ٹیرف کے پورے نظام میں مجموعی طور پر 4% کمی کی جائے گی۔ کوئی چیز بھی صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے خود کہا، اگست میں NFC اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی اراکین سینٹ اور پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وضاحتیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا، یہ ضرور دیکھ لیں کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز کی سیلری کو آخری بار کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ 2016 میں کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی۔ اگر ہر سال تنخواہ بڑھتی رہتی تو ایک دم بڑھنے والی بات نہ ہوتی۔ حکومت نے اراکین پارلیمنٹ، وفاقی وزراء، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں 500% تک اضافہ کیا۔
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनों का दिफा करने से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत और आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज राना और वजीर खजाना में नोक झोंक। शहबाज राना बोले, आपके दाएं बाएं बैठे अफराद बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। सहाफियों का वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफियों ने गुज़श्ता रोज FBI की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बॉयकॉट किया। चेयरमैन FBI और सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कुर्सियों पर सरकारी मुलाजमीन को बैठाकर ब्रीफिंग शुरू कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पहुंचकर मामला संभाला। अता तारड़ से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBI की माजरत के बाद सहाफी वापस आ गए। बजट की पटारी से महंगाई का नाग निकल आया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल, तामीराती मटीरियल और ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी टैक्स लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स का नफाज। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। खाद, सिगरेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का भी फैसला। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए सजाओं को मजीद बढ़ाया जाएगा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबार सील करने की तजावीज सामने आ गई। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़श्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ बहुत ही मामूली है। हुकूमत को यह वजाहत देने की ज़रूरत है कि हर चीज़ कर्ज पर नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तबाहाल ज़राअत और दीगर शोबों के लिए कोई इकदाम नहीं किए। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाकर क्लीन एनर्जी के IDA को नुकसान पहुंचाया गया। वफाक की जानिब से सिंध के मंसूबों के लिए मामूली रकम मुख्तस करना महज मजाक है। हुकूमत को ML1 मंसूबे और कराची से पेशावर मोटरवे को तरजीह देनी चाहिए थी। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म ने मुआशी अशारियों में बेहतरी को ताजर और सरमायाकारों के एतमाद का इजहार करार दे दिया। बजट के अगले ही रोज 100 इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। दूसरी जानिब मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। माली साल के 11 महीनों में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र 34 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र बढ़ने पर मुआशी टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। थ्री 365 न्यूज़ के लंदन में भी चर्चे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्करा। ब्यूरो चीफ इरफानुल हक के तारुफ कराने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 365 न्यूज़ की कवरेज को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द दौरा बरतानिया मुकम्मल करके ब्रसल्स पहुंच गया।
امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کا خاتمہ، دونوں سپر پاورز میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا چین امریکہ کو نایاب دھاتیں اور معدنیات فراہم کرے گا، بدلے میں امریکی کالجز اور یونیورسٹیز میں چینی طلباء کو تعلیم دی جائے گی۔ چین امریکی مصنوعات پر 10% ٹیرف لے گا، جبکہ امریکہ کو مجموعی طور پر 55% ٹیرف ملے گا۔ لندن میں چینی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان کئی روز سے مذاکرات جاری تھے۔ پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل، 13 کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں صوبائی بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے۔ نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی داعی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتی؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ایک بار پھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، کہا ہم پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فوری رد عمل، کہا مریم نواز نے عاجزی اور خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، جلنے کڑھنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں، پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ ہمارا صبر جواب دے گیا، اب ہم تحریک شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پھر وفاق کو دھمکی، اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اب ہم سڑکوں پر آئیں گے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اس بار ہم بھی ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جھکنے والے ہیں نہ ڈیل کرنے والے۔ علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی سے مایوس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی، ہم پر تمام دروازے بند کر دیے گئے، یہ بانی پی ٹی آئی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جون کو طلب، رجسٹرار سپریم کورٹ کے جاری شیڈیول کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کریں گے۔ اجلاس میں آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ایلان مسک کو صدر ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس پر پچھتاوا، ٹرمپ کے خلاف تابڑ توڑ ٹویٹس کرنے والے مسک نے ایکس پر لکھا ٹرمپ سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر افسوس ہے، کئی پوسٹوں میں بہت آگے نکل گیا۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایلان مسک سے متعلق سوال پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں پر مظاہرے، لاس اینجلس میں صورتحال کشیدہ، متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ، پولیس اور نیشنل گارڈز کا مظاہرین پر کریک ڈاؤن، 200 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 7 پولیس افسر زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر میں لاس اینجلس نیشنل گارڈز نہ بھیجتا تو یہ شہر ایک مرتبہ پھر جل رہا ہوتا۔ لاس اینجلس کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزراء مشکل میں پڑ گئے، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ناروے نے پابندیاں لگا دیں۔ بن گویر اور بزالیل سموٹرک ان ممالک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیلی وزراء کے ان ممالک میں اثاثے بھی ضبط کر لیے جائیں گے۔ 5 ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا اسرائیلی وزراء مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد کو اکسانے میں ملوث ہیں۔ روس کے یوکرین پر تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری، یوکرین کے شہر خارکیف پر روس کا بڑا ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک، 60 زخمی ہو گئے، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔